روح کی حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں آیت مبارکہ اتاری، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور اے لوگو تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، یعنی روح کے متعلق بہت تھوڑا علم دیا گیا۔ یہ کفار کو جواب دیا گیا، لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ما کانا و ما یکون کا علم عطا فرمایا تھا۔ جب محبوب کی باری آئی تو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، سب بتا۔ محبوب کی باری آئی تو محبوب سب عطا کر، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب اللہ نے اپنا جلوہ ہی اپنے محبوب کو عطا فرما دیا تو پھر کیا رہ جاتا۔ اسی لیے فرمایا امام نے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب کو اللہ کا شریک نہیں، اس کا حبیب سمجھتے ہیں۔ بھئی شراکت کوئی دنیا داری میں شراکت ہو جائے، آدھا ادھر آدھا، نہیں۔ جب کوئی کسی کا حبیب ہو جاتا ہے، محبوب ہو جاتا ہے، تو جو کچھ اس کا ہے وہ سب محبوب کا ہوتا ہے، میرا تیرا نہیں ہوتا۔ محبوب جو میرا ہے وہ سب تیرا ہے۔ محبوب توحید میری ہوگی، رسالت تیری ہوگی، عطا میری ہوگی، تقسیم تیری ہوگی، یہ خلقت میری ہوگی، حکومت تیری ہوگی، جبریل میرا ہوگا، وہ خادم تیرا ہوگا، براق میرا ہوگا، سواری تیری ہوگی، یہ پھول میرے ہوں گے، مہک تیری ہوگی، یہ بلبل میرا ہوگا، ترانہ تیرا ہوگا، قرآن میرا ہوگا، بیان تیرا ہوگا، صحیفے میرے ہوں گے، قصیدے تیرے ہوں گے، صدیق میرا ہوگا، وہ یار تیرا ہوگا، عمر میرا ہوگا، مراد تیری ہوگی، عثمان میرا ہوگا، داماد تیرا ہوگا، علی میرا ہوگا، فقیر تیرا ہوگا، یہ زہرا میری ہوگی، وہ بیٹی تیری ہوگی، حسن میرا ہوگا، نواسہ تیرا ہوگا، حسین میرا ہوگا، نواسہ تیرا ہوگا، بلال میرا ہوگا، وہ شیدا تیرا ہوگا، حسان میرا ہوگا، وہ ثنا خواں تیرا ہوگا۔ تو محبوبوں میں میرا تیرا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور محبوب تقسیم فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ باڈی کے متعلق تو سب جانتے ہیں، پوری ڈیٹیل ہے، کون سا پارٹس ہے جس پہ ریسرچ نہ کی گئی ہو یا کوئی چیز چھپی ہوئی ہو، کھول کے اس کو دوبارہ آپریٹ کر کے دوبارہ سیٹ کر دو۔ لیکن سول کے حوالے سے، روح کے حوالے سے آج تک دنیا سمجھ ہی نہیں پائی کہ کیا ہے، اور جتنا اس پہ کوئی غور و فکر کرتا ہے حیران ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے روحانی دنیا ایک الگ دنیا ہے۔ دیکھیے ایک علم ہوتا ہے وہ کتابی علم ہے، اور ایک علم وہ ہے جسے عطائی علم بھی کہہ سکتے ہیں، اسے علم لدنی بھی کہہ سکتے ہیں، اسے علم حقیقت و معرفت بھی کہہ سکتے ہیں، صدری علم بھی کہلاتا ہے۔ وہ خاص علم ہے جسے اللہ چاہے اسے عطا فرما دیتا ہے، اس میں کوئی لیمٹ بھی نہیں ہے۔ لیکن کتابی علم پڑھنے والے کو وہ بات سمجھ نہیں آ سکتی۔ خالی کتابی ہو، اس کے پاس صرف قال ہو اور حال ہی نہ ہو، کیا سمجھے گا؟ ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ جسم کا ہم کتنا خیال رکھتے ہیں، پیدائش سے لے کر اپنی موت تک ہمارا سارا فوکس کس پہ ہوتا ہے؟ جسم پہ۔ ہر مہینے ہم ٹریمنگ بھی کرواتے ہیں، تراش خراش بھی کرتے ہیں، روزانہ شاور بھی لیتے ہیں، یہ سب کس کے لیے ہے؟ جسم کے لیے۔ ضرورت سے زیادہ خیال رکھا جاتا ہے باڈی کا۔ ڈاکٹر بھی بہت ہیں، ہاسپٹل بھی بہت ہیں، ذرا سا باڈی میں کوئی چینج آیا فوراً ٹیسٹ کرا لیا، چیک کروا لیا۔ لیکن آج تک کبھی ہم نے اپنی روح کے متعلق کوئی چیز سوچی، سنی، غور کیا
کہ روح بھی تو بیمار ہو سکتی ہے، اسے بھی تو بیدار کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ دو چیزیں ہیں، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے، تو سب کچھ جب ہم جسم کا کر رہے ہیں تو روح کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ بھائی جسم کو غذا نہ دیں چند دن تک تو جسم کیا ہوگا؟ کمزور ہو جائے گا، اور روح کو غذا نہیں دیں گے تو کمزور ہو جائے گی۔ تو روح کی غذا کیا ہے؟ کبھی ہم سوچتے ہیں، کبھی اچانک اندر ہی اندر عجیب سی مایوسی چل رہی ہوتی ہے، ہم سب کچھ کرا چکے ہوتے ہیں، کسی کو وہ کہتا ہے روحانی بیماری ہے، کوئی دم درود کرا لیں، لیکن نہیں، کبھی کبھی ہماری روح بیمار ہوتی ہے، کبھی روح بے چین ہوتی ہے، اس کو خوراک نہیں مل رہی ہوتی۔ اور روح کی خوراک کیا ہے؟ اچھی محافل۔ روح کی خوراک کیا ہے؟ رزق حلال، لقمہ حلال۔ روح کی خوراک کیا ہے؟ سچ بولنا۔ روح ذکر کو سننا چاہتی ہے، ذکر آپ کرتے چلے جائیں، اپنی نگاہ کو پاک کریں، آپ باوضو رہیں، آپ کی زبان سے فضول باتیں نہ نکلے، آپ کی روح مضبوط ہونا شروع ہو جائے گی۔ وہاں سے جب وہ آئی ہے سفر کر کے، تو وہ فرشتوں کی تسبیح سننا، ذکر و اذکار، روح کو وہ غذا چاہیے ہوتی ہے، اور جو لوگ اسے وہ غذا دیتے ہیں تو روح لطیف ہوتی جاتی ہے، پھر وہ اسے قوت پرواز ملتی ہے۔ ہتھ کارول تے دل یارول، کیسے ہوتا تھا؟ امام بیٹھے بیٹھے اچانک کیوں کہہ رہے ہیں کہ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، کیونکہ دل پہ تو اب روح کی حکومت ہے، اب تو عشق و مستی ہے، جذب و کیف ہے، بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اب لکھتے لکھتے فرماتے ہیں ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ کس سے فرما رہے ہیں؟ خدا کے بندوں سے، جو رجال الغیب کائنات میں، جاؤ ڈھونڈو۔ اب وہ گئے شرق میں، غرب میں، ہر جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، کہیں نہیں مل رہے۔ آپس میں مشورہ کیا کہ بندہ کون ہے، چیک کرو، نمازی ہے، گھر پہ نہ ملے تو کہاں ملے گا؟ اور کوئی اور شوق رکھتا ہے اور گھر پہ نہ ہو تو کہاں ہوگا؟ وہیں ملے گا۔ بندہ کون ہے؟ کہا بندہ عاشق ہے، گھر پہ نہیں ہے، دل نہیں ہے یہاں، چلو پھر ایک ہی جگہ ہوگا۔ گئے، واپس آئے، آ کے بتایا ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ یہ ہم نہیں بتا سکتے اس کی وہاں کیفیت کیا تھی۔ روح لطیف ہوتی ہے تو وہ پرواز کرتی ہے، پھر وہ سوتے جاگتے اس کے معاملات کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ وہ میلے میں بھی اکیلا ہوتا ہے، پھر اکیلے میں میلہ ہوتا ہے۔ یہ جو ہارٹ ہے نا، دل جو ہے، یہ کیپٹل ہے، اسلام آباد کیپٹل ہے ہمارا، اور ہر ایک چاہتا ہے کہ اس پہ اس کی حکومت ہو، ایسا ہی ہے نا، یہی پھڈا چلتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جسم کا کیپٹل کیا ہے؟ دل۔ روح بھی چاہتی ہے کہ اس پہ میری حکومت ہو، اور نفس بھی چاہتا ہے کہ اس پہ میری حکومت ہو، اور دونوں آفر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نفس آفر کرتا ہے، سب میرا ساتھ دو، یہاں میری حکومت قائم کرو۔ اعضاء پوچھتے ہیں کہ بھائی اگر تمہارا ساتھ دیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ پہلے نفس سے پوچھتے ہیں۔ زبان پوچھتی ہے اگر میں تمہارا ساتھ دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ کہتا ہے جو بولنا ہے بولو، جو کھانا ہے وہ کھاؤ، ہماری طرف سے کوئی لمٹ نہیں ہے۔ کان پوچھتے ہیں تو ان کو بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ جو سننا ہے سنو۔ نگاہ پوچھتی ہے کہ جو دیکھنا ہے دیکھو، حرام دیکھو، جو تمہیں چاہے یہ دیکھو۔ تمام اعضاء پوچھتے ہیں تو نفس کہتا ہے جو تمہارا دل کرے کرو، بس یہاں دل پہ حکومت میری ہونی چاہیے۔ پھر روح سے پوچھتے ہیں کہ اگر تمہارا ساتھ دیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ زبان پوچھتی ہے کہ بھائی ہمیں بتاؤ، تو روح کہتی ہے کہ اگر میرا ساتھ دو گے تو سچ بولنا پڑے گا۔ پیٹ پوچھتا ہے تو روح کہتی ہے لقمہ حلال کھاؤ گے، وہ بھی بقدر ضرورت۔ کان پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی جائز چیز سننی پڑے گی، آنکھیں حرام نہیں دیکھنا، ہاتھ غلط کام نہیں کرنا، پاؤں، سارے اعضاء پوچھتے ہیں کہ بھائی جب ہم آپ کو اتنا، آپ کا ساتھ دیں تو اتنی پابندیاں ہمارے اوپر، تو پھر ہمیں کیا فائدہ؟ تو روح کہتی ہے تم اگر میری بات مانو گے،
دل پہ میری حکومت قائم کرواؤ گے تو پھر میں تمہیں اس جہاں کی سیر کراؤں گی جو تمہارے وہم و خیال میں بھی نہ ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ روح جتنی لطیف ہوتی ہے اتنی وہ پرواز کرتی ہے. وہ آئی وہیں سے. ہم آئے کہاں سے؟ عالم ارواح سے آئے نا. یہاں کہاں آئے؟ عالم ارواح سے عالم شکم میں، عالم رحم میں، وہاں سے عالم دنیا، عالم اجسام، یہاں سے عالم برزخ، عالم برزخ سے عالم محشر، عالم محشر سے عالم جنت. تو انسان مرتا کب ہے؟ منتقل ہوتا رہتا نا. یہاں سے وہاں کہتے ہیں انتقال کر گیا، رخصت ہو گیا، تو ایک جہاں سے دوسری جگہ. یہی بات ہے نا کہ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ انسان جب پہلا گناہ کرتا ہے تو ایک ڈاٹ لگ جاتا ہے دل پہ، کیونکہ انسان کا دل صاف ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے. جیسے جیسے بالغ ہوتا ہے گناہ شروع کرتا ہے تو ڈاٹ لگنا شروع ہو جاتے ہیں، لگتے 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 حتیٰ کہ پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے. اور جس کا دل سیاہ ہو جائے اس پر پھر نیکی کی بات اثر انداز نہیں کرتی. دل سیاہ ہو گیا، سارا معاملہ ہی دل کا ہے. روحانی دنیا میں سب سے بڑا جو معاملہ ہے نا وہ دل کا ہے. اگر دل میں کجی ہے، کمی ہے، بغض ہے، عناد ہے، فساد ہے، پھر نہ تسبیح نہ کوئی اور چیز کوئی کام نہیں کرے. پہلے دل کو صاف کرو. ایک شخص نے ایک عارف سے پوچھا کہ اسم اعظم کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ دل کو صاف کرنا. دل کو صاف کرنا اسم اعظم اس کا کیا تعلق، کیا ربط ہے؟ فرمایا جب تیرا دل پاک ہو جائے اور تیرے دل میں ما سوا اللہ کے کچھ نہ ہو تو اس کیفیت میں جب تو اللہ کا نام لے گا وہی اسم اعظم ہوگا. پھر آپ اس کیفیت میں جب دل صاف ہے آپ تسبیح پڑھیں، آپ ذکر کریں، آپ دیکھیں آپ کو کیسے حلاوت آتی. تو کیا خیال ہے اس نئے سال میں بھی ہم پرانے بوجھ لے کر چلیں یا دل کو صاف کر لیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہم سب کو معاف کریں گے، اس ایک شخص کو نہیں کریں گے. کہتے ہیں نا یار سب کو کر دیں گے، اس ایک کو نہیں کریں گے. بابا جی کہتے تھے اگر کنویں میں ایک کتا بھی پڑا رہ جائے تو تعفن تو ختم نہیں ہوگا نا، پاک بھی نہیں ہوگا. تو آپ کو سارے نکالنے پڑیں گے. آپ بولو میں سب کچھ کر لوں لیکن ایک چھوڑ دوں، نہ نہ نہ، تعفن پھر بھی رہے گا. معاف کرنے میں سب سے بڑا فائدہ کس کا ہے؟ آپ کا ہے. آپ کا دل صاف ہو جائے گا. بھئی سورج کے سامنے آپ آئینہ رکھ دیں صاف تو جو لائٹ وہاں ہے وہ یہاں بھی نظر آئے گی یا نہیں آئے گی؟ منعکس ہوگی لائٹ. جو لائٹ وہاں ہے وہ یہاں آئے گی. جیسے اس کو نہیں دیکھ سکتے ویسے اس کو نہیں دیکھ سکیں گے آپ. لیکن اگر شیشہ میلا ہو تو روشنی کیا کام کرے؟ سورج تو اپنی سج دھج کے ساتھ روز چمک رہا ہے، لیکن آپ ہی کا آئینہ میلا ہے. تو اس دل کو صاف کرنا ہے، دل کو صاف کرنا ہے.